بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ گزشتہ درس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات سے متعلق تقریباً 10 آیتیں، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک تفصیل کے ساتھ ہم نے جانی ہیں، اس میں تفسیر اور پوری وضاحت کے ساتھ۔ اسی سلسلے کو مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک رکوع کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات سے متعلق اور دیگر کچھ ایسے اصول و آداب جو ایک اچھے معاشرے کے لیے، ایک مہذب معاشرے کے لیے ضروری ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے ان آیتوں میں، جس کے ذریعے سے معاشرہ پاک دامن رہ سکتا ہے، ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالا نہیں جا سکتا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا نہیں جا سکتا ہے، تاکہ سب کی عزتیں محفوظ رہیں۔ اسلام میں بہت ہی اہم چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام نے لی ہے، جیسے جان کی حفاظت ہے۔ اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، تو جان کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی۔ اور اسی طرح نسل کی حفاظت، زنا کی تہمت نہ لگے، زنا نہ ہو جس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو جائے اور نسل خلط ملت ہو جائے، کس کی اولاد ہے پتہ نہ چلے، تو اس لیے زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا اور کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت بڑی بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور مال کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کیا، چور کا ہاتھ جو ہے کاٹا جائے تاکہ کسی کا مال چرایا نہ جا سکے، مال کی حفاظت ہو، جان کی حفاظت ہو، نسل کی حفاظت ہو، عزتوں کی حفاظت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ تمہارا مال، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں بالکل اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح آج کا دن قابل احترام، یعنی حجۃ الوداع کا دن قابل احترام ہے، كحرمة يومكم هذا وفي بلدكم هذا وفي شهركم هذا، یعنی جس طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں وہاں پر یہ بات کہی تھی، مکہ بھی ایک قابل احترام جگہ ہے، اور وہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ وہ بھی ایک قابل احترام حرمت کا مہینہ ہے۔ تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری جانیں، تمہارا مال، تمہاری عزت، یہ سب چیزیں بھی اسی طرح قابل احترام ہیں۔ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے لوگوں کو اچھا دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، انہیں بدنام کرنا چاہتے ہیں، ان سے حسد رکھتے ہیں، ایسا ہر معاشرے میں ہوتا ہے۔ اور بالخصوص یہاں جو معاملہ تھا، میں نے جیسے بتلایا تھا گزشتہ درس میں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگانے والا شخص تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ وہ شخص تھا جو مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہاں اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، مطلب اس کو وہاں کا حاکم، وہاں کا لیڈر بنایا جانے والا تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لوگوں سے حسد رکھتا تھا۔ چلیے آئیے آج وہ اصول و آداب جاننے کی کوشش کریں گے جس میں انسانوں کی اور بالخصوص اہل ایمان کی بہت ہی کیا کہتے ہیں زندگی کو سنوارنے کے بہترین اصول بتلائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شیطان کے نقش قدم، نقش قدم کس کو کہتے ہیں؟ وہ آگے چلے گا، تم اس کے پیچھے پیچھے نہ چلو، یعنی اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو۔ شیطان جو راستہ بتاتا ہے، جس طرف آپ کو وسوسہ ڈال کر جس گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جس گناہ کی طرف انہیں لے جانا چاہتا ہے، اس سے بچو۔
نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شیطان کو فالو کرتا ہے، اور جو شیطان کو فالو کرتا ہے تو وہ برائی، کون؟ شیطان، برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ بہت اہم آیت ہے یہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دو چیزیں خاص طور پر ذکر کی ہیں۔ پہلی چیز، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا گیا، اور اس کا انجام بھی بتلا دیا گیا کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، جو شیطان کو فالو کرے گا، شیطان کی باتوں میں آئے گا، اس کے جال میں پھنسے گا، اس کا انجام کیا ہوگا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر برائی اور بے حیائی کے کام کرنے لگ جائے گا، چونکہ شیطان اسی کا حکم دیتا ہے، اچھائی کا حکم نہیں دیتا ہے، حیا کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اور دوسری چیز اس آیت میں جو ذکر کی گئی کہ اللہ کا فضل ہے اہل ایمان پر، اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے بچا رکھا ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر انسان گناہوں سے پاک نہ ہو سکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسے گناہوں سے بچانا چاہے اسے توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا اللہ خوب سننے والا ہے۔ تیسری چیز، اب یہ جو الزام لگایا گیا اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ ایک آیت اسی سے مطابقت رکھتی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی تم کو دی ہے اس کو خرچ کرو، اور جو چیز تم اپنے لیے لینا پسند نہیں کرتے ہو دوسروں کے اوپر خرچ نہ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ۔ تو پھر اس کے بعد آگے اللہ نے کہا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے۔ صدقہ کرنا چاہتے ہو، جیب میں ہاتھ ڈالو گے، ارے اس کو دوں گا تو پھر میرا کیسا، میرے بچوں کا کیسا، بینک بیلنس ختم ہو جائے گا، مسجد میں جو ہے نا تعاون کی اپیل ہو رہی ہے، کہیں یتیموں کی کفالت کا معاملہ آ رہا ہے، کہیں غریب بچوں کے شادیوں کا، بچیوں کی شادیوں کا معاملہ ہے، کوئی مقروض ہے اس کا قرض ادا کرنا ہے، ایسے کئی ایک چیزیں ہیں، ایسی کئی ایک چیزیں ہیں جہاں پر انسان دینے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے کہ دوں یا نہ دوں۔ لیکن اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شیطان کیا کرتا ہے، وَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، گھر میں یہ لانا ہے وہ لانا ہے، غیر ضروری اشیاء اور بے حیائی کے کام، ٹی وی ہو، جتنی بھی چیزیں ہوں جس سے بے حیائی کا استعمال ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں خریدنے کے وقت نئی LCD LED، آج کل تو پھر اور اپڈیٹ ہو گیا، اتنے انچ کا نہیں اور اتنے انچ کا چاہیے، اتنے انچ کا چاہیے، گھر میں ایک چھوٹا سا ہوم تھیٹر بنا دیں گے۔ یہ حالت ہے، فون لینے وقت کوئی نہیں سوچتا کہ چلو اس سے بھی کام چلے گا، لیکن نہیں، ہم کو اور آگے کا چاہیے، اور اپڈیٹ چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں شیطان کیا کرتا ہے، اس وقت یہ یاد نہیں دلاتا کہ اس سے بینک بیلنس ختم ہو جائے گا، اس سے یہ ہوگا، ارے لے لو EMI پہ مل رہا ہے، سود پہ مل رہا ہے، لے لو، اس سے کام چلاؤ۔ لیکن کسی طرح فحش کاموں کی تکمیل کے لیے شیطان آمادہ کر لیتا ہے، اور انسان وہ ایک آسانی کے نام پر کئی ایک چیزوں کے اندر پھنس جاتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقام پر کہا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اللہ تعالیٰ مزید تم کو عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اس کی مثالیں کئی ایک طرح سے قرآن مجید میں آئی ہے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیوں کی شکل میں دیتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا فلہ عشر امثالہا۔
دوسرے مقام پر کہا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 نیکیاں اس کو مل رہی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 700 نیکیوں کا تذکرہ کیا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں لگایا گیا اور اس دانے سے پودا اگا اور اس پودے پر خوشے لگے کے غلے کے اور اس میں 700 دانے ہیں، تو بالکل 1 روپیہ اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو 700 روپے خرچ کرنے کے برابر ہے۔ پھر آگے کہا گیا نہیں اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ 700 نہیں، نیت کے حساب سے، اخلاص کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ دے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سچا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا اپنا ذاتی تجربہ ہے، انہوں نے خود کہا ہے اور ہم خود بھی جانتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرے، اس سے بہتر دے گا، دنیا میں بھی دے گا، اجر بھی دے گا، مال بھی دے گا، بخش بھی دے گا، گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ لیکن یہ فحش کاموں میں جو پیسہ لگایا جاتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں، شادی میں کتنا خرچ کیا جاتا ہے، کتنا خرچ کیا جاتا ہے، شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے بھائی، بار بار نہیں ہوتی، خرچ کرو، کتنا خرچ کرنا ہے خرچ کرو، کپڑا ایک سے ایک برانڈ کا ہونا چاہیے، کوالٹیز ایسی ہونی چاہیے، اسٹیج ایسا ہونا چاہیے، کھانے کی دعوتیں ایسی ہونی چاہیے، ڈشز ایسے ہونے چاہیے، فلاں ایسا ہونا چاہیے، ہر چیز نمبر 1 چاہیے، ہر چیز نمبر 1 چاہیے۔ کہاں سے لا رہے ہیں آپ؟ یا تو جہیز لے رہے ہیں، یا تو لون لے رہے ہیں، یا پھر اگر اپنا ذاتی پیسہ بھی ہے تو اسراف کر رہے ہیں، پھر اسراف کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزوں میں شیطان آمادہ کرتا ہے اور انسان پیسہ خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا برائی اور بے حیائی کے چکر میں اور اس کے جال میں پھنس سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کوئی آدمی اگر گناہ سے بچا ہوا ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل مانتے ہوئے، اللہ کی رحمت مانتے ہوئے اسے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا۔ آج کے دور میں گناہ کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان، دنیا کا سب سے آسان کام آج کے دور میں گناہ کرنا ہے، بے حیائی کے کام کرنا ہے۔ اور ایسا دور ہے کہ اگر آپ بے حیائی کریں گے تو کوئی برائی کا ماحول ایسا ہے کہ کوئی برا آدمی اس کو برا سمجھے گا بھی نہیں، بے حیائی کو بے حیائی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ تو ایسے دور میں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بچا لے رہا ہے تو نہ صرف اس کا بلکہ اللہ کی توفیق بھی اس میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا رہا ہے۔ اور دوسری بات اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہوا۔ اللہ کی رحمت جب تک نہ ہو کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ سورہ نوح کی تفسیر میں آپ نے سنا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوب رہا تھا تو نوح علیہ السلام اس کو بچانا چاہ رہے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی بھی نہیں بچ سکتا آج اللہ کے عذاب سے سوائے وہ شخص جس پر اللہ رحم کرے۔ تو رحم، اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، اور یہ کب حاصل ہوگی اللہ کی رحمت؟ وہ تمام کام جو لعنت کے قابل ہیں ان تمام کاموں سے بچا جائے، زمین والوں پر، انسانوں پر، اور جتنے بھی درندے چرند پرند جتنے بھی زمین پر رہتے ہیں ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ساس ہے تو بہو پر ظلم نہ کرے، بہو ہے تو ساس پر ظلم نہ کرے، اس طرح ہر ایک آدمی، مالک ہے تو غلام پر ظلم نہ کرے، غلام ہے تو مالک پر ظلم نہ کرے، باپ ہے تو اولاد پر ظلم نہ کرے، اولاد ہے تو ماں باپ پر ظلم نہ کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی پر ظلم نہ کرے، بھائی بہن پر ظلم نہ کرے، بہن بھائی پر ظلم نہ کرے۔ گویا کہ اس طرح ہر آدمی اگر ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور رحم کا معاملہ روا رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ رحم کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ رحم کرتا رہے گا۔ یہ ایک آیت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت ہے جو خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ یہ صرف انہی کے لیے تھی، بلکہ سبب نزول وہ تھا
لیکن اس کا حکم عام ہے، قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے یہی حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو تم میں سے مالدار لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، اللہ نے جن کو نوازا ہے، وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ کھائیں، بلکہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اس آیت میں سبب نزول جو ذکر کیا جاتا ہے صحیح روایات سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی مصطح بن اثاثہ جن کی کفالت کا مطلب ان کا پورا خرچ حضرت ابوبکر اٹھا رہے تھے، پورا خرچ حضرت ابوبکر اٹھا رہے تھے، وہ کمانے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، حضرت ابوبکر ان کا پورا خرچ سنبھال لے رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ مصطح بن اثاثہ نے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کے بہکاوے میں آ کر اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگانے والی تہمت میں ہاں میں ہاں ملائی، کہا ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے یہ برات کی آیتیں نازل کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مصطح بن اثاثہ کا کھانا پانی بند کر دوں گا، میں اس کی کفالت نہیں اٹھاؤں گا۔ لازمی بات تھی، انسانی فطرت کا یہی تقاضا بھی ہے کہ جو آدمی جس گھر میں کھا رہا ہے، جس تھالے میں کھا رہا ہے، اسی میں چھید مار رہا ہے، ہاں یہ آستین کا سانپ گویا کہ بنا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں انسان کی فطرت میں ہیں۔ بھائی ہمارا کھا رہا ہے، ہمارے خلاف بول رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ آج کے بعد میں مصطح کا نان نفقہ بند کر دوں گا، میں اسے کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطح بن اثاثہ جو کہ مومن تھے، منافق نہیں تھے، اور ہجرت کر کے آئے تھے، بدری صحابی تھے، جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ معاف کر دو، انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ یہ بہت بڑی بات، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج انسان کوئی اگر اس کے ساتھ برا سلوک کرے، کوئی اس کے کام میں، مثال کے طور پر اگر دکاندار ہے، کام کرنے والا اس کے ماتحت نوکر کوئی ہے، کام صحیح نہیں کیا، لیٹ سے آیا، تاخیر سے آیا، کچھ بھی ہوا، اس کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اسے مارتے ہیں، اس کی تنخواہ کاٹ دیتے ہیں، اسے مختلف طریقے سے ٹارچر کرتے ہیں، تو یہاں سوچ کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ بالکل یہی صورتحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کو پکڑ لی اور کہا اللہ تعالیٰ تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے، تم اس طرح اس غلام پر جو مار رہے ہو، اللہ تم کو اس سے بڑی سزا دے سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کو آزاد کر دیا، میں اس کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو اللہ کا عذاب تم کو پکڑ لیتا۔ مطلب یہ ہوا کہ تم بندے کو عذاب دے رہے ہو، اور ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں دے گا، لیکن ظلم کا نتیجہ ایسا ہے، اور مظلوم جس کی بد دعا ساتوں آسمان پر ڈائریکٹ چلی جائے گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی انسان سے غلطی ہوئی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اولاد ہو، والدین ہو، بھائی بہن ہو، کام کرنے والے ہوں، شاگرد ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، پڑوسی ہوں، کوئی بھی ہو، اگر کوئی غلطی ان سے ہوئی ہے تو یہ سمجھ کر معاف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے گا، اور معاف کرتا آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کے اعتبار سے، یعنی ان کے گناہوں کے اعتبار سے، اگر اللہ تعالیٰ انہیں پکڑنے پر آ جاتا، جب کا جب آج گناہ کی، آج کی سزا آج ہی اگر مل جاتی، تو اس دنیا میں کوئی بھی چوپایا زندہ نہیں رہتا۔
اس دھرتی پر کوئی باقی نہیں رہتا. ما ترک علی ظہرہا من دابہ، کوئی باقی نہیں رہتا. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے. تو اس کے اندر بہت بڑا درس ہے کہ دوسروں کو معاف کرتے وقت احسان جتا کر معاف مت کرو کہ میں تجھے معاف کر رہا ہوں جا، نہیں، بلکہ یہ سمجھ کر معاف کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. مجھ سے بھی تو بہت سے گناہ ہوتے ہیں، مجھ سے بھی تو بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے بھی تو حق تلفیاں ہوتی ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ سمجھ کر معاف کرو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جو آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کے بعد کہا کہ اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا اور میں اس کا اب نان نفقہ جاری رکھوں گا، بالکل اسی طرح جیسا پہلے تھا، بالکل اسی طرح جیسے پہلے تھا. یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جانا، اپنی انانیت، اپنے فطری تقاضے، یہ ساری چیزوں کو رون دینے کا نام ہی اسلام ہے. یہ ساری چیزوں کو رون دینا، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اسلمت للہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، بس یہی چیز سب سے بڑی ہے. تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو ایک اور درس دیا ہے، مالداروں کو ایک اور درس دیا ہے کہ اس طرح کے غریب غربا اور بالخصوص خاندان والے رشتہ دار، ان کے ساتھ کفالت کا معاملہ. دیکھیں آپ پچھلے زمانے میں کیسے ہوتا تھا، ہر آدمی کمانے نہیں جاتا تھا، اور کمانے کے لیے کوئی کمپنیاں یا کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں تھی جہاں پر ہر آدمی کام کرنے جا سکے. کھیتی باڑی ہوتی تھی یا کھجور کے باغات ہوا کرتے تھے یا تجارت ہوتی تھی. تجارت کے لیے بھی ضروری نہیں تھا کہ ہر آدمی کے پاس مال ہو، سرمایہ ہو. تو اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں نوازا ہے وہ دوسرے غریب غربا کی مدد کیا کرتے تھے. ان کی کفالت کا مطلب ایک ٹائم دے دینا نہیں ہے، کنٹینیوسلی اسے جاری رکھنا ہے، ہر مہینہ ان کے لیے جاری رکھنا، ان کی کفالت، ان کا پورا خرچ اٹھانا ہے. ایسا دور تھا. تو یہاں پر بھی وہی حال ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور یاد رکھیں، رشتہ داروں کی کفالت ہو یا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو یا رشتہ داروں کو دیا جانے والا صدقہ جس کا ثواب ڈبل ہے، ایک رشتہ داری کا اور ایک صدقے کا، دو جو نا ثواب ملیں گے. اور رشتہ داروں کا حق زیادہ بنتا ہے. آپ کہیں اور دوسری جگہ پر خرچ کر کے اپنے آپ کو جو نا تسلی دینا چاہیں یا مطمئن ہو کہ میں نے اتنا خرچ کیا، اس سے بہتر ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی غربت کو مٹائیں، اپنے جاننے پہچاننے والے اور اپنے پڑوس جو پریشان حال ہیں ان کے جو ضروریات ہیں، بالخصوص جو بنیادی ضروریات ہیں، اس کی تکمیل میں ان کا تعاون کریں. اس کے بعد اللہ نے کہا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. یقیناً جو لوگ پاک دامن، محصنات، پاک دامن جن کا دامن پاک ہے، گناہوں سے وہ بالکل بے خبر ہیں، الغافلات، بھولی بھالی، ان کو گناہ کیا ہے نہیں معلوم، گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کیا ہے نہیں معلوم. الغافلات المؤمنات، مومن عورتیں ہیں، ان پر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ بے شک وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے انہیں دور کر دیا ہے. ملعون، لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جانا. ابھی میں نے اس کے بارے میں کہا کہ جیسا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت سے دھتکار دیا، ملعون ہے وہ شخص، اللہ کی رحمت سے اسے دور کر دیا گیا، پھٹکار دیا گیا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ مومن عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر اور گناہوں سے بے خبر بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، وہ بے شک دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. دو عذابات بتائے گئے، ایک رحمت سے دوری اور دوسرا ڈائریکٹ عذاب کی وعید سنائی گئی کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب اس آیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مومن عورت، گناہوں سے بے خبر عورت، بھولی بھالی عورت اور پاک دامن عورت. تو کیا اس کا ریورس معنی آپ یہ لے سکتے ہیں کہ جو پاک دامن نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، آپ اس پر جو ہے نا زنا کی تہمت لگا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں لگا سکتے ہیں. مومن اور پاک دامن عورت پر گناہ کا الزام لگانے پر یہ سزا ہے، اور جو
معاشرے میں بدچلن عورت ہے، پاک دامن نہیں ہے، ویسی عورت کا بھی جب تک گناہ سرزد نہ ہو، جب تک اس پر گواہ پیش نہ کیے جا سکیں، اس پر بھی تہمت نہیں لگائی جا سکتی، اس پر بھی تہمت نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو متہمین تھے، جنہوں نے تہمت لگائی تھی عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کی جماعت، ان تمام کا انجام بتلا دیا۔ گزشتہ آیات میں ہم نے بتایا تھا کہ 3 لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوڑے لگائے تھے، 80 کوڑے لگائے تھے، جو مومن تھے، منافق نہیں تھے، جو ان منافقوں کے باتوں میں آ گئے تھے، مصطح بن اثاثہ، حمنہ بنت جہش اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان لوگوں کو 80 کوڑے لگا کر دنیا ہی میں ان کی اس غلطی کی سزا دے دی گئی۔ لیکن والذی تولی کبرہ منہم، جو ان میں سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ تھا، جس نے سب سے پہلے تہمت لگائی تھی، عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کے بارے میں اللہ نے کہا اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں اسے کوئی سزا نہیں دی، آپ نے اسے چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ اس کے کفر اور نفاق کے ساتھ ساتھ اس گناہ کی سزا بھی آخرت میں ہی پالے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے تعلق سے کہا کہ اس کے لیے بڑا عذاب ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے اسے دھتکار دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کے برے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ یہ ساری چیزیں، زبان، ہاتھ اور پاؤں۔ زبانیں کیسے گواہی دیں گی؟ زبانیں بھی گواہی، یہاں پر اس آیت میں کہا زبانوں کا تذکرہ آیا ہے، دوسری جگہ پر جلد، چمڑیوں کا تذکرہ ہے کہ انسان کی چمڑیاں وہ بات کرنے لگیں گی، اور اس وقت انسان اپنی چمڑی سے کہے گا، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے کہے گا، ارے میں تمہارے لیے اتنے سارے گناہ کیا تھا، آج تم ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہی ہو۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے کہ ہم کو اس ذات نے بات کرنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بات کرنے کی طاقت دی، ہر چیز کو۔ آج دنیا میں یہ ہاتھ پیر بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن کل وہاں اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ انہیں زبان دے گا، انہیں بات کرنے کی صلاحیت دے گا، یہ بات کریں گے اور انسان کے کرتوتوں کے بارے میں وہ خود گواہی دیں گے، کوئی دوسرے گواہی دینے کی ضرورت نہیں، انسان کے اپنے جسم کے اعضاء ہی اسی انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، سورہ یاسین کے اندر اللہ نے کہا ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، سیل کر دیں گے، منہ کو بند کر دیں گے۔ اب اس آیت میں کہا گیا کہ زبانیں گواہی دیں گی، اس آیت میں کہا گیا کہ ان کے منہ کو سیل کر دیا جائے گا، تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ کیا یہ دو آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں؟ نہیں ٹکرا رہی ہیں، ہر وقت کے حساب سے الگ الگ حالات ہیں، ہر وقت کے حساب سے الگ الگ حالات ہوں گے۔ ایک موقع ایسا آئے گا جہاں پر انسان کی زبان گواہی دے گی کہ ہاں اس نے یہ گناہ کیا، پھر ایک موقع ایسا آئے گا کہ جہاں انسان کی زبانیں گواہی دینے سے مکر جائیں گی، یا انسان جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچانا چاہے گا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی زبان پر تالا ڈال دے گا، منہ کو سیل کر کے پیک کر دیا جائے گا، جہاں وہ اپنی زبان سے جھوٹی بات نہیں کر سکے گا۔ تب اس وقت انسان کے ہاتھ اور اس کے پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو تہمت لگا رہے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ ان کے پاس گواہ نہیں ہے لانے کے لیے، بلکہ ان کے خلاف خود ان کے اعضاء گواہ دیں گے۔ یہ لوگ تہمت لگائے، تہمت کے بدلے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ 4 گواہ پیش کرتے، وہ گواہ نہیں پیش کر سکے تو ان کی یہ تہمت، اس کے بارے میں کون گواہی دیں گے؟ خود ان کے اعضاء دیں گے، خود ان کے اعضاء دیں گے۔ تو ہر گناہ کے بارے میں ہے، لیکن یہاں بالخصوص آیت کے سیکوینس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہمت کے بعد اس کا تذکرہ کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافقین جنہیں دنیا میں سزا نہیں دی گئی، آخرت میں ان کے خلاف یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی، اور وہاں ان کے لیے بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے آگے کہا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق
وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور اس دن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے۔ اور آشکارا کا لفظ یہاں پر کہا گیا، واضح، یعنی ہر چیز کو کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ واضح، پوری طرح واضح ہے، اور یہ جو بدلہ دیا جائے گا ہر انسان کو، اس کے پورے پورے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زلزال کے اندر کہا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذری برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کی نیکی کا انجام پالے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اپنی اس برائی کا انجام پالے گا۔ اور اس کے بعد آخری آیت اس رکوع کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات سے متعلق ڈائریکٹ لفظ برات کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور اس منافق کو خبیث، خباثت کے نام کے ساتھ جو اس کو جوڑ کر اللہ نے تذکرہ کیا، اور کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ پاک دامن اور پاک باز عورتیں پاک دامن پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ پاک باز مرد اور عورتیں ان خبیث مردوں اور عورتوں کی بہتان تراشی سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبیث کا لفظ 4 بار تذکرہ کیا، اور طیب کا لفظ 4 بار، میل اور فیمیل دونوں کے لیے الگ الگ 2 مرتبہ ذکر کیا۔ الخبیثات، اب علماء نے اس کی تشریح میں 2 باتیں کی ہے۔ ایک بات یہ کہی ہے کہ یہاں مراد ڈائریکٹ خبیث مرد خبیث عورتیں ہیں، یا پھر اس کے اندر کہا گیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد اور خبیث عورتیں آپس میں ہمیشہ گندی ہی باتیں کریں گے، ان کی زبانوں سے ایسے ہی باتیں نکلیں گی، یہ اچھی باتیں کرنے والے نہیں، یہ تہمت کی باتیں، یہ زنا کی باتیں، یہ فحش کی باتیں، یہ بے حیائی کی باتیں، یہی کریں گے خبیث مرد اور خبیث عورتیں۔ اور جو پاک دامن ہے، اچھے لوگ ہیں، ان کی زبان سے ایسی باتیں نہیں نکلیں گی، وہ اچھے کلمات، اچھی باتیں کریں گے، ان کی زبان سے ایسی تہمتیں، ایسی بے حیائی کی باتیں نہیں نکلیں گی۔ ایک جملہ، ایک تفسیر یہ کی۔ دوسری تفسیر یہ کہی گئی کہ یہاں منافقوں کا جو سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اس کو خبیث کا لفظ کہہ کر یہ کہا گیا کہ خبیث مرد کے لیے خبیث عورتیں ہیں، اس کی بیوی ہی ایسی ہے، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، اور پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پاک دامن ہیں، پاک باز ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کے لیے حضرت عائشہ ہیں، دونوں بھی پاک دامن ہیں۔ تو اس کے اندر بہت بڑی برات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، مبرؤون کا لفظ کہا گیا، مما یقولون، یہ لوگ جو گندی باتیں پھیلا رہے ہیں، یہ جو الزامات اور یہ جو تہمتیں لگا رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بری ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا صبر کا نتیجہ اور انہیں کیا ملے گا، اللہ نے کہا مغفرت۔ اس تکلیف پر انہوں نے صبر کی، ان کے جو بھی چھوٹے موٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس میں بخش دے گا۔ ورزق کریم، عزت دار روزی، معزز روزی، وہ کیا ہے؟ دوسری آیت میں اس کی تشریح کی گئی، وہ ہے جنت۔ وہ کیا ہے؟ رزق کریم سے کیا مراد ہے؟ جنت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز واضح کر دی، اور اس آیت کو آپ شروع کی سورہ نور کی شروع کی آیتوں سے بھی جوڑ سکتے ہیں، جو الزانیۃ والزانی کا جو لفظ ہے کہ زناکار مرد کے لیے زناکار عورت، زناکار عورت کے لیے زناکار مرد، تو یعنی ایسے لوگ ہمیشہ ایسی ہی عورتوں کو پسند کرتے ہیں، اور ایسی عورتیں ہمیشہ ایسے ہی مردوں کو پسند کرتی ہیں۔ وہ پاک دامن، حیادار، ایمان والے کو پسند نہیں کرتی ہیں،
اور ایمان والے لوگ بھی ایسے بے حیا لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ بھی پاک دامن لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے، بسا اوقات آزمائش کے طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ پاک دامن معزز شریف عورت کے ساتھ کبھی کوئی بدکار مرد اس کے قسمت میں ہو جاتا ہے، شادی اس سے ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تو بڑا ایمان والا پاک دامن ہوتا ہے، بڑا ہی حیادار ہوتا ہے، اور اس کی بیوی جو ہے اس طرح کی ہے۔ تو یہ قسمت کی بات ہے، اس سے یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا اس قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کی بیوی ایسی ہے تو اس کا شوہر بھی شاید ویسا ہی ہے، یا یہ ایسا ہے تو شاید اس کی بیوی بھی ویسی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، فرعون ایک بہت بڑا ظالم جابر تھا، اس کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی، وہ بڑی ایمان والی تھی، یہاں تک کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں گھر کا وعدہ کیا، اللہ نے اس سے جنت میں انہوں نے دعا مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں ان کے لیے گھر کا وعدہ کیا گیا۔ تو اس طرح بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔ اب نوح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام ہے، ان کی بیوی۔ تو اس سے یہ مفہوم نہیں نکلتا، اگر ایسا کبھی کراس ہو جائے تو پھر ایسے میں کسی ایک دوسرے پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں البتہ عام طور پر ایسی عورتیں اچھے لوگوں کو پسند نہیں کرتی، اور ایسے برے لوگ اچھی عورتوں کو، حیادار پاک دامن عورتوں کو پسند نہیں کرتے، اور انہیں ایسے ہی لوگ پسند آتے ہیں، اور ایسی باتیں کرنے میں ہی ان کو مزہ ملتا ہے، تو اس لیے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے روکنے، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اب زنا کے قریب لے جانے والے جو عوامل ہیں ان تمام سے روکنے کے لیے سد الذرائع کے طور پر بہت سے احکامات اور آداب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے ہیں اگلے رکوع کے اندر۔ اگلے آنے والا رکوع یا آنے والا درس انشاءاللہ اسی پر ہوگا ہمارا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکام، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کے احکام، اور محرم اور غیر محرم رشتے کیا کیا ہیں ان کا تذکرہ، پھر نکاح کرنے کی فضیلت، اہمیت، وہ ساری چیزیں جس سے کہ زنا بچ جائے، زنا سے انسان بچ جائے، وہ ساری چیزوں کا تذکرہ آئندہ درس میں، اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح امت مسلمہ کی بیٹیوں کو بھی پاک دامن اور پاک باز رہنے والا بنائے، بے حیائی کے اس دور میں اپنی حیا کی چادر کو سنبھال کر اپنے دامن کو پاک رکھنے والا بنائے، اور ہر قسم کی بے حیائی سے مسلم قوم کو، مسلم بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درس تو ہو گیا ہمارا اس کا تفسیر کا، اس میں اگر کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے، اس میں اگر کوئی درس سے متعلق، تفسیر کے درس سے متعلق کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا یہ جو خیرات مطلب کسی کے دینے کے بارے میں اب بات ہوئی تھی، تو اگرچہ ہم سوچتے ہیں کبھی کبھی دل میں سوچ لیتے ہیں، جی، تو ایسا دکھتا ہے کہ ایک آدمی اچھا خاصا رہتا، انہیں پوچھتا رہتا، تو ہمیں دل میں بولے تھی اس کو کیا ہوا رہا ہے، اس کو کیا کو دینا اچھا سے نا انہیں، تو وہ کیسی کیفیت ہے مولانا؟ پھر سے بولیے ایک بار ذرا۔ نہیں، ابھی کوئی مانگنے والا کوئی اچھا خاصا آدمی رہتا تو ہم دل میں بول لیتے ارے یہ اتنا اچھا خاصا ہے، اس کو ہمیں دینا، ہمارے پاس پیسے رہتے دینے کے لیے، پھر بھی ہم ایسا بول لیتے دل میں، تو اس کی کیسی کیفیت ہے؟ دیکھیے، آپ اس کو کوئی کام کی طرف مشورہ دیجئے، اس کو بتائیے، لیکن جھڑکی مت دیجئے۔ قرآن میں کہا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ، زبان سے کچھ نہیں بولتے اس کو لفظ، مگر دل میں ہم بول لیتے کہ ارے نہیں اچھا خاصا ہے انہیں، میں تو اگرچہ پی بیٹھ رہتا، کوئی بھی پی کے رہتا، انہیں مانگتا رہتا ارے اس کو کوئی دینا، رہے پیتا نہیں بول کے، ایسا دل میں جو کیفیت گزرتی ہماری، کوئی حرج نہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں، جی جزاک اللہ خیر۔ ہاں، لیکن حدیث میں دیکھیے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی گھوڑے پر بھی آئے مانگنے کے لیے تو اس کو دینا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن میں سورۃ ضحیٰ کی آیت ہے نا، والضحیٰ والی سورت میں، جس میں اللہ نے کہا کہ مانگنے والے کو جھڑکی مت دو۔ تو آپ دینا چاہیں دیجئے، نہ دینا ہے تو خاموش رہیے۔ آج کل تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو پیشہ بنا لیا گیا، اس کو بزنس بنا لیا گیا، اس کے پیچھے اچھے اچھے لوگ جو ہے نا
بدنام کر رہے ہیں اور محنت سے جی چورا کر یہ بیٹھے جگہ آمدنی کا ذریعہ روزانہ ہزاروں کے کما بھی رہے ہیں اس سے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو میرے کو اتنا ہی ڈاؤٹ تھا مولانا، تو ایسی ہمارے دل میں جو کیفیت گزرتی تو اس کو کہیں کو ہم دینا اتنا اچھا چھنا، تو اس کا کچھ غلط ہے کیا ایسا سمجھنا بھی؟ نہیں، کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے مولانا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وہ سید جو رہتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے بولتے ہیں نا، تو کیا صدقہ مطلب کیا وہ آتھینٹک سید ہی رہتے ہیں تو غریب ہے انہیں مستحق ہے؟ دیکھو ہم مدینے میں رہ کے آئے تھے، ہم کو کوئی سید وہاں نہیں ملے، عرب لوگوں میں کوئی سید نہیں ملے۔ اب یہ پچھلے زمانے سے ہمارے پاس جو ہے کچھ شجرے لوگ بنا لیے۔ شجرے کا مطلب ہے کہ چین ایک اپنی اوپر تک کہاں تک جا کے مل رہی ہے ان کی چین، اس طرح بعض اس زمانے میں خریدا بھی جاتا تھا وہ شجرے کے ہمارے باپنوں ہیں، ان کے باپنوں ہیں، ان کے باپنوں ہیں، تو ایک سلسلے نسب جسے کہا جاتا ہے، ایک چین ہے، یہ خریدی جاتی تھی، یا بہت سے لوگ اس کے اندر دھوکہ بھی کیے ہیں، تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اصلی سید ہیں، اصلی سید ہے یہ پہلے نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ہیں یا وہ اپنے آپ کو مان کے چل رہے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں لیتے، تو ٹھیک ہے، آپ محنت کرو پھر آگے بڑھو، نہیں ویسا بھی نہیں پھر لوگوں کے رحم و کرم پہ جینا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر ان کو دینا ہی ہے تو ہدیہ دیا جا سکتا ہے، تحفہ دیا جا سکتا ہے، صدقہ نہیں۔ جب زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے تو عام صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا ہے، ہدیے کے طور پر انہیں کچھ دیا جا سکتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، جیسے محمد ہے، ایک مثال کے طور پر محمد ہے جو سید خاندان سے اس کا تعلق وہ بتا رہا ہے، چلیے ہم مان کر چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ سید ہے، لیکن اب وہ بیمار ہے، کریٹیکل کنڈیشن میں، اب اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور لوگ اپنا پیسہ ایسے ہی نہیں دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا بولے تو دینے کے لیے تیار ہے، مفت ایسے ہی صدقہ کے طور پر دینے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کی اگر بیوی ہے وہ جو سید خاندان سے نہیں ہے، اس کی بیوی سید خاندان سے نہیں ہے، تو اس کی بیوی کو وہ زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے گا۔ بیوی اپنے شوہر پر خرچ کر سکتی ہے، بیوی اپنے شوہر پر وہ پیسہ زکوٰۃ کا، اب وہ کنورٹ ہو گیا، بیوی کو زکوٰۃ کا دیے تھے، بیوی اپنے شوہر پر وہ خرچ کر رہی ہے، تو وہ صدقہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے خرچ میں یا ہدیے کے طور پر یا تحفے کے طور پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی تھی جس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا گیا، اور اس نے تحفے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز پھر واپس، کچھ کھانے کی چیز تھی، کھجور وغیرہ کچھ چیز تھی، وہ لا کر واپس دیتی ہے، تو پوچھا گیا یہ تو زکوٰۃ کا پیسہ تھا، اس کے لیے زکوٰۃ تھا اور اس نے ہمارے لیے اس کو ہدیے کی شکل میں دیا ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔